امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين۔ صلوات پڑھیے سارے۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ مومنین مومنین کرام، سورہ مبارکہ مجادلہ سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیت مجیدہ کا تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے درجات اللہ نے بلند فرمائے۔ آپ بھی یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ خداوند عالم نے جنہیں عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو سنیے ارشاد رب العزت، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان کو رفعت عطا کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں معیار رفعت اور معیار عظمت مال دنیا نہیں ہے، دنیا کی حکومت اور اقتدار نہیں ہے، کثیر اولاد نہیں ہے، مضبوط پارٹی نہیں ہے، وسیع خاندان نہیں۔ خالق کی نگاہ میں عزت اور عظمت کا معیار دو چیزیں ہیں، انسان صاحب ایمان بھی ہو اور انسان صاحب علم بھی۔ مومنین، آپ جانتے ہیں کہ لوگ جانور خرید کرتے ہیں تو جانور بھی سارے ایک قیمت کے نہیں ہوتے، ساری گائے بھینسیں ایک قیمت کی، لوگوں نے قیمتی جانوروں کے بھی معیار بنائے ہوئے۔ مومنین کرام، جب جانور سارے ایک قیمت کے نہیں تو انسان بھی سارے ایک قیمت کے نہیں۔
مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا سے پوچھتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ بتائیے کہ انسان کے قیمتی ہونے کا معیار کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اکثر الناس قیمتاً اکثرہم علما واقل الناس قیمتاً اقلہم علما۔ فرمایا اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے۔ اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں۔ کیا خوبصورت تعبیریں ہیں آقا امیر المومنین علیہ السلام کی۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ علم عزت ہے، ایک فرمایا علم نور ہے، اور یہ تعبیر دیکھی، فرمایا العلم حیات، علم زندگی ہے، والجہل ممات، جہالت موت ہے۔ مومنین، ہمارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم اس کو زندہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہو، جس کا دل دھڑک رہا ہو، جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو۔ نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، سلسلہ سانس منقطع ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا۔ آؤ آقا سے پوچھیں یا امیر المؤمنین، آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ تو فرماتے ہیں کہ الناس موتا و اہل العلم احیاء، علی کی نگاہ میں سب لوگ مردہ ہیں، صرف علم والے زندہ۔ صرف علم والے زندہ ہیں۔ اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا العالم حی و ان کان میت والجاہل میت و ان کان حیا۔ فرمایا جاہل زندگی کے باوجود مردہ ہے اور عالم مر کے بھی زندہ ہے، عالم مر کے بھی الحمدللہ آپ علم علماء دوست لوگ ہیں، خداوند عالم یہ توفیق سلب نہ کرے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی علم اور علماء دوست بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم و مجالست الموتى، مردوں کی ہم نشینی سے بچو، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مردوں کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ فرمایا موتا سے مراد، مردوں سے مراد وہ دنیا دار لوگ کہ جن کی مجلس اور محفل میں صرف دنیا کی باتیں ہیں، صرف پیسے کی باتیں ہیں، پھر صرف پیسہ کمانے کی باتیں ہیں، وہ لوگ مردہ ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، ان کی صحبت تمہیں بھی مردہ بنا دے گی۔ فرمایا مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، دینداروں کی صحبت، دینداروں کی ہم نشینی، یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ دوستو علم عزت ہے، علم عظمت ہے۔ اچھا وہ روایت آپ نے سنی ہے الحمدللہ، چونکہ مدرسہ علمیہ کا جلسہ ہے، وہ 10 بندے آئے تھے مولا امیر المومنین کے پاس، محدث بحرانی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ محدث جلیل یوسف بحرانی وہ لکھتے ہیں کہ 10 بندے آئے مولا امیر المومنین کے پاس، اور باہم یہ طے کر کے آئے کہ مولا سے سوال ایک ہی کرنا ہے، جواب مختلف لینا ہے۔ سوال سب نے ایک ہی کیا، یا علی یا امیر المؤمنین، یہ تو فرمائیں علم افضل ہے یا مال دنیا افضل؟ سنیے نا روایت۔ پہلا بندہ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا؟ فرمایا مال فرعونوں کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث۔ دوسرا بندہ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے،
علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال چرایا جا سکتا ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال پرانا ہو جاتا ہے، علم پرانا نہیں ہوتا۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل فرمایا مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا؟ فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار۔ اگلا یا علی علم افضل ہے یا مال، فرمایا علم افضل ہے، دلیل کیا؟ فرمایا مال دنیا میں رہ جائے گا، علم قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ اچھا، ہر بندے کو علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل پیش کی۔ جملہ یہ ہے، آقا جب 10 بندے جواب لے چکے نا تو آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ قیامت تک کی زندگی دے دے اور قیامت تک تم یہی پوچھتے رہو علم افضل ہے یا مال، میں ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر ایک نئی دلیل ذکر کرتا ہوں۔ لیکن مومنین کرام، ایک دو جملے آقا کے سنانے لگو نہج البلاغہ سے۔ یقین کیجئے قبلہ تشریف فرمائیں، مجھے تو اتنا سرور آتا ہے، اور یقیناً آپ علم دوست لوگ بھی وہ لذت حاصل کریں گے۔ جی وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ کلام علی کلام علی، کلام علی کلام علی وما قالہ المرتضی مرتضی۔ ترجمے تو پھر لطافت وہ رہتی نہیں ہے نا۔ شاعر نے کہا تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے یہ سب سے بلند کلام ہے۔ وما قالہ المرتضی، مرتضی کہتے ہیں نا پسندیدہ کو، وما قالہ المرتضی، مرتضی جو مرتضی علیہ السلام نے فرمایا وہی پسندیدہ کلام۔ اس کلام میں ایک دلیل توجہ کیجیے گا علم کی فضیلت پر، اور ایک دلیل جہالت کی مذمت پر، اور دونوں جملے اتنے وزنی اور اتنے خوبصورت ہیں، آپ لطف لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ ویفرح بہ اذا نسب الیہ۔ فرمایا اگر علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو، علم کی فضیلت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَقَفَا بِالْجَهْلِ ذَمًّا أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ۔ اور فرمایا اگر جہالت کی مذمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جہالت کی مذمت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک جاہل بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے جاہل، شیعہ خوش نصیب ہو۔ مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، مذہب شیعہ مذہب علم ہے۔ دلیل جیسے عالم ہادی، جیسے عالم امام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ او بھائیو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے تو جو ہوگی ذرا حدیث ثقلین۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا فرمایا کہ اللہ نے اخرجکم من بطون امہاتکم ولا تعلمون شیئا۔ اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا تو تم جاہل تھے، تم علم نہیں رکھتے تھے۔ سامعین گرامی، ہم
14 معصومین کے علاوہ ہم لوگ دنیا میں علم لینے کے لیے آئے ہیں، یہ 14 علم دینے کے لیے آئے۔ کسی حدیث ثقلین کا حصہ ہے کہ جو فرمایا نا انی تارکن فیکم الثقلین اطرتی واہل بیتی، اس کے آگے ایک جملہ ہے کیا؟ لا تعلموہم تعلموہم ولا تعلموہم فإنہم عالم منکم، میرے اہل بیت کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، میرے اہل بیت سے علم لینا، اس لیے کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا۔ مومنین، میرا چیلنج ہے، 2 باتیں میں بڑے شد و مد سے اور زور سے کیا کرتا ہوں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی غیر سے مسئلہ پوچھا۔ نہیں، آپ لوگ تو تھکے بیٹھے ہیں یار، کسی امام نے کسی غیر سے نہیں دکھا سکو، ہم دکھاتے ہیں۔ دنیا نے جو امام بنائے در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتے تھے مولا امیر المومنین کے دروازے۔ پہلے صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، کہتے تھے عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی بن ابی طالب، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود ہے۔ کوئی کہتا دنیا سے چلا گیا لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کسی نے یہ کہا کہ لا ابقان اللہ لموزلۃ، ماشاءاللہ سید بزرگوار آ گئے، تو جو ہمیں بتایا گیا نا وہ یہی ہے کہ آدھا آدھا گھنٹہ دونوں کا ٹائم ہے، تو میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہی بنوں گا۔ کوئی یہ کہتا دنیا سے چلا گیا لا ابقان اللہ لموزلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے اور حل کرنے والا علی نہ ہو۔ توجہ ہوگی ذرا؟ تو پہلا چیلنج تو یہ ہے۔ دوسرا چیلنج میرا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام میں سے کسی امام معصوم کے بارے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ امام سے مسئلہ پوچھا گیا ہو اور امام نے جواب کے لیے مہلت مانگی، امام نے فرمایا ہو کہ کل آنا، کتاب دیکھ کے مسئلہ بتاؤں گا، اور بھائی جو کتاب دیکھ کے مسئلہ بتائے وہ بھی امام نہیں ہوتا، جو بیٹی سے پوچھ کے بتائے وہ بھی امام ہے۔ خلیل بن احمد فراہیدی نحوی، علماء جانتے ہیں امام النحو ہے، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرے پاس مولا امیر المومنین کی امامت پر کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل سنیے کیا دی، تو کہتا ہے استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل انہ امام الکل۔ وہ کہتا ہے مولا علی علیہ السلام کا ہر کسی سے بے نیاز رہنا اور ہر کسی کا علی کا محتاج ہونا یہ دلیل ہے علی کل کا امام۔ یہ علم کا موضوع میں نے چھیڑا اس لیے کہ آج جس آقا کی شہادت کا دن ہے، اغیار نے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے جملہ لکھا کہ قد مالا الدنیا علمہ و فقہہ۔ امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا، پر کر دیا۔ سامعین گرامی، 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کی، اور ریاض الجناب جانتے ہیں کہ پہلی باقاعدہ یونیورسٹی جو قائم فرمائی امام صادق علیہ السلام نے قائم فرمائی۔
مجھے نہیں پتا کہ کتنی مستند کتاب ہے، چونکہ منسوب ہے کہ 25 پروفیسرز نے، ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی خدمات پر، تعلیمی خدمات پر جو ریسرچ کی، اس میں ایک لبنان کی یونیورسٹی کا مسلمان ہے، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ وہ کتنی معتبر ہے، کتنی مستند ہے، یہ تو محققین کا کام ہے، لیکن شیعہ خدا کی قسم حیران ہو جاؤ گے، کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، اس میں غیر مسلم محققین کی تحقیق یہ ہے کہ چشم فلک نے کائنات میں ایسا عالم استاد نہیں دیکھا جو 500 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ 500 علوم، اور امام صادق علیہ السلام نے ہر علم میں، ہر فن میں، ہر شعبے میں ماہر فن پیدا کیے، سپیشلسٹ افراد۔ اچھا، مختلف علوم فنون سے دلچسپی رکھنے والے آتے تھے۔ ایک بندہ آیا، جی میں علوم قرآن پر بحث کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ابان ابن تغلب سے بات کر۔ لغات پر بات کرنا چاہتا ہوں، ابان سے بات کرو۔ میں فلسفہ اور الہیات، علم کلام پر بات کرنا چاہتا ہوں، ہشام بن حکم سے کر۔ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مومن کاک سے کر۔ میں حدیث پر، فقہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، محمد ابن مسلم سقفی اور ابو بصیر سے کر۔ علم کیمیا میں بات کرنا چاہتے ہو تو جابر بن حیان سے کر۔ یعنی ایک ایک شعبے میں امام نے ماہر پیدا کی۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ امام کے محضر میں صرف حجاز اور عراق کے لوگ نہیں تھے۔ کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے طالب علم محضر امام صادق علیہ السلام میں حاصل ہوتے تھے اور کسب فیض کرتے تھے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ کائنات کا وہ عظیم استاد تھا جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتا تھا۔ امام ہوتا ہی وہ ہے عالم بکل لغت من لغات الدنیا۔ اور صرف چرند پرند، دیکھیے امام صرف انسانوں کی زبان کا عالم نہیں ہوتا، چرند پرند کی زبان کا بھی عالم ہوتا۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں روایت ذکر کی کہ مولا رضا علیہ السلام اپنے جد کے منبر پر تشریف فرما تھے، ایک چڑیا آئی، چوں چوں کر رہی تھی، پر پھڑپھڑا رہی تھی، اور چڑیا اڑی تو امام رضا علیہ السلام منبر سے اترے، اس کے پیچھے چلے۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ چڑیا نے کوئی بات کی۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول یہ چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی، اور چڑیا یہ کہہ رہی تھی کہ گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، آپ حجت خدا ہیں، میرے بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں امام علی نقی علیہ السلام کے محضر میں موجود تھا، ہندوستان کا رہنے والا ایک شخص آیا، امام سے اپنی ہندی زبان میں سوال کرنے لگا، مسائل پوچھنے لگا، اور کہتا مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں نے یہ سنا کہ امام نقی علیہ السلام بھی ہندی زبان میں جواب دے رہے۔ یہ روایت پڑھ کے مجھے تسکین ہوئی، 70 سال پہلے تو ہم بھی سارے ہندوستانی تھے نا، تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آخر اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے کہ جن کا تعلق اور جن کا رابطہ اہل بیت رسول سے تھا، وہاں سے جا کے علم لیتے تھے اور دین سیکھتے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے عرض کی فرزند رسول کمال ہے، آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ فرمایا اے ابو ہاشم، اللہ نے ہمیں مخلوقات کے لیے حجت بنایا ہے، جو محجوج کی زبان نہیں سمجھے گا وہ اس کے لیے حجت کیسے ہو سکتا۔ اس کے بعد اب اگلا جملہ، چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی تھی امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے، امام نے ایک کنکری اٹھائی، اپنے دہن مبارک میں رکھا، لعاب امامت سے جب وہ کنکری تر ہو گئی تو امام نے میرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا اس کنکری کو اب تو اپنے منہ میں رکھ لے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے لعاب امامت سے تر کنکری منہ میں رکھنے کی دیر تھی، میں 70 زبانوں کا عالم ہو چکا تھا۔
جن ہستیوں کے لعاب کی یہ تاثیر ہے، خون کی تاثیر کیا ہے۔ مدینہ میں یونیورسٹی قائم فرمائی، پھر عراق میں مسجد کوفہ کو امام نے یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ علی ابن حسن وشاہ کہتے ہیں کیا وہ علمی دور تھا، 900 حلقہ درس میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا۔ مسجد کوفہ حضرات دیکھ چکے، 900 استاد اپنے شاگردوں کو لیے بیٹھے تھے اور مختلف علوم کی تدریس ہو رہی تھی، اور کہتا ہے میں جس استاد کے پاس سے گزرتا تھا میرے کانوں میں یہ آواز آتی تھی، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر بن محمد، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر بن محمد، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر بن محمد۔ ہر استاد یہ کہہ کر پڑھا رہا تھا، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا، میں نے جعفر صادق سے۔ مومنین کرام، اور جو بات امام صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پر بیٹھ کر کرتے تھے، دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ بات نہیں کر سکا۔ مولا صادق علیہ السلام فرماتے تھے ایھا الناس حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ لوگوں میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، ان کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، ان کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے سند مذہب جعفری، یہ ہے سند مذہب جعفری، یعنی مذہب جعفری کی ہر بات رسول اللہ سے ہے اور اللہ سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا جو زیارت نامہ ہے نا، اس زیارت نامے میں ایک جملہ یہ ہے، السلام علیکہ ایھا الصادق عن اللہ، میرا سلام اس سچے پر جس نے ہر بات کی ہے تو خدا کی طرف سے۔ اس لیے کسی فارسی شاعر نے بہت اچھا کہا نا کہ جعفری باش گر خدا خواہی، جعفری باش گر خدا خواہی، ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ، جعفر صادق کے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کر۔ اور مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں ہے، مذہب جعفری کوئی نئی شریعت نہیں ہے، وہی دین جو اللہ نے بنایا اور وہی شریعت جو رسول اللہ لے کر آئے۔ دین خدا اور شریعت پیغمبر کی اتنی خدمت کی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اب قیامت تک دین خدا مذہب جعفری کے نام سے معروف ہو۔ ٹائم تھوڑا ہے، دنیا جب سمٹ کے آ رہی تھی نا، اہل بیت کی طرف رجوع کر رہی تھی، عباسی اقتدار میں آ چکے تھے، منصور دوانقی کو خطرہ لاحق ہوا کہ جس طرح دنیا اہل بیت کا رخ کر رہی ہے، یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ امام علیہ السلام عراق گئے ہوئے تھے، تو منصور دوانقی نے نعمان بن ثابت سے کہا کہ 40 مشکل ترین فقہی مسائل تیار کرو، امام جعفر صادق کو لاجواب کر دکھاؤ۔ دربار سجا، امام علیہ السلام تشریف لے گئے، نعمان کا تعارف کروانا چاہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی، سوال جواب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، یہ گندی مکھی آ کے منصور دوانقی کی ناک پہ بیٹھ،
اس نے مکھی کو اڑایا، وہ پھر اس کے منہ پہ بیٹھ جاتی، وہ پھر اڑاتا، وہ پھر منہ پہ بیٹھ جاتی، تو سارا دربار دیکھ رہا اور ایک مکھی اس کو تنگ کر رہی ہے، شرمندہ ہو گیا۔ امام صادق علیہ السلام سے عرض کرتا ہے فرزند رسول یہ تو بتائیں اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا متکبر کو ذلیل کرنے کے۔ امام علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، اے منصور دوان کی، مکھی اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تو اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں عاجز ہے، حجت اللہ کا مقابلہ کیسے کر؟ نعمان ایک ایک سوال کرتا، امام صادق علیہ السلام تفصیل کے ساتھ جواب دیتے، انتم تقولون قضا واہل المدینہ یقولون قضا ونحن اہل بیت رسول اللہ نقول قضا۔ فرمایا اس سوال کے جواب میں تمہاری رائے عراق والوں کی یہ ہے، مدینہ والے یعنی امام مالک یہ کہتے ہیں، اور ہم اہل بیت رسول یہ کہتے ہیں۔ ایک ایک سوال کا جواب جب اتنی تفصیل سے عطا فرمایا، نعمان کو کہنا پڑا لولا سنتان، نہیں معذرت چاہتا ہوں، نعمان کو کہنا پڑا ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہتا میں نے جعفر صادق سے بڑا فقیہ کائنات میں نہیں دیکھا۔ چونکہ اس میں مسائل حج بھی پوچھے گئے، نعمان کو یہ بھی کہنا پڑا لولا جعفر ابن محمد معلم الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو لوگوں کو مسائل حج کا علم نہ ہوتا۔ اس کے بعد اچھا سن لیجئے، دنیا کے جو امام ہیں وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام۔ نعمان پھر 2 سال امام کی شاگردی میں رہا، اور وہ قبلہ جو بھی فرما رہے یہ کہتا تھا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہتا تھا وہ 2 سال اگر امام صادق کی شاگردی والے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں صرف چہرے ہی بدلے، نعرہ پرانا ہی ہے۔ پہلے بھی کسی نے کہا تھا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، آج بھی کہتا جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک۔ امام مالک جو تھے وہ بھی شاگرد ہیں، امام ڈائریکٹ شاگرد ہیں، مدینہ کے چونکہ رہنے والے تھے۔ یہ امام مالک جملہ سنو شیعو اپنے ائمہ پہ ناز کیا کرو، کہتا ہے میں 9 سال مسلسل امام صادق علیہ السلام سے میں نے کسب فیض کیا، وَمَا رَأَيْتُهُ إِلَّا عَلَى ثَلَاثٍ، 9 سالوں میں کبھی صبح جاتا، کبھی شام جاتا، کبھی دن کو جاتا امام کی خدمت میں، کبھی رات کو جاتا۔ کہتا میں جب بھی امام صادق علیہ السلام کے محضر میں گیا میں نے 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں امام کو دیکھا ہے، یا امام روزے کی حالت میں ہوتے تھے، یا نماز میں مصروف ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن میں مصروف۔ محمد بن ادریس شافعی شاگرد ہے مالک کا، احمد بن حنبل شاگرد ہے شافعی کا، تو بالواسطہ یا بلا واسطہ سب شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بس اتنے میں نے پڑھنا تھا، وقت ہوتا زیادہ تو میں زیادہ پڑھتا۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا۔ جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ اب جانتے ہیں کہ خیبر میں جو یہودی تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، اور جتنے یہودی پہلوان تھے وہ سب مولا امیر المومنین کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، مرب انتر حارث یہ سب، اور یہ 2-4 یہودی نہیں مرے، 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں۔ مولا امیر المومنین خیبر کے فاتح ٹھہرے، خیبر فتح ہو گیا، یہودی مارے گئے، یہودی عورتیں قید کر لی گئی، کنیزیں بنا لی گئی۔ ان یہودی عورتوں میں اسی حیی بن اخطب سردار کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ یہ یہودیوں کی شہزادی تھی، 17 سال اس کی عمر تھی۔ جناب بلال حبشی نے یہودی عورتوں کو قید کر کے نبی کریم کی خدمت میں لائے۔ جب سرکار کی نگاہ پڑی نا صفیہ پر، دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔
سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتی نہیں اللہ کے رسول، مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا، تو تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی؟ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ نے ناراض ہو کر فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر تو کسی اور راستے سے لاتا۔ عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ جب آپ کی بیٹیوں کو بھائیوں کی لاشوں سے گزارا گیا اور جب میری آقا زادی آئی بھائی حسین کی لاش پر کھڑے ہو کے پوچھتی تھی انت آخر حسین؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا